बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। रौनक ईद मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मेट्रो वन की मेहनती टीम हमारे साथ मौजूद है। जैसे कि रमज़ान करीब में हमने पूरा महीना आपके साथ गुजारा और महीना गुजारने के बाद जब हमने चीज़ों को सम किया तो देखा कि वाकई में जो हमारी टीम है, जो हमारे मेम्बरान हैं, वो कितना थकते हैं। और ईद जब आती है और ईद के अंदर जो 2 दिन की प्रिपरेशन होती हैं, तीसरे दिन भी हम मौजूद हैं आपके साथ ईद को दोबाला करने के लिए। और बिल्कुल जनाब यही चीज़ें होती हैं कि हमने ज़िंदगी में ईद को कैसे सेलिब्रेट करना है। आपने ईद कैसे सेलिब्रेट की, बिल्कुल जनाब आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। आपकी कॉल्स के हम मुंतज़िर रहेंगे और साथ साथ हम ये बताएंगे कि देखिए पूरा सेट आज आपके सामने मौजूद है और यहाँ पर एसएमडी के ऊपर भी बाकायदा आप देखेंगे कि रौनक ईद जो है वो उसके बारे में बार बार टाइटल हो रहा है। और पूरा मेरा सेट अगर हम दिखाएं यहाँ से, अगर ये आप देखते हैं तो बिल्कुल हमने कंप्लीट चेंज कर दिया सेट को और हम मुस्कुराती सुबह के इस सेट से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पहला शो है लेकिन ईद का तीसरा दिन है, तो हम ईद के तीसरे दिन को एंजॉय करेंगे आपके साथ। हमें मेहमान भी ज्वाइन करेंगे और हम आपको बताएंगे कि ईद कैसे गुजरी, क्या क्या हुआ, क्योंकि हर एक को ये लगता है कि जो टीवी पर काम करता है उसकी ईद बड़ी अच्छी गुजरती है। ऐसा नहीं होता, ईद पर बड़े सारे काम होते हैं जो कि पेंडिंग में होते हैं और हम ईद के शोज को मेंटेन करते हुए फिर हम आगे की चीज़ों को देखते हैं। और यहाँ पर इस वक्त भट्ट साहब मौजूद है, अदील भाई मौजूद हैं और मुझे बताइएगा कि हमारे ऑडियो वाले कौन से भाई हैं। रमीज खान मौजूद है जो कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। मुझे ऑडियो वाले का नाम बता दीजिएगा। खुरम भाई हैं, बासित भाई हैं और तमाम जो हमारे बासित भाई हैं, बिल्कुल जी, थैंक यू। आसिफ भाई हैं, आसिफ भाई बिल्कुल जी मॉडल भाई हैं हमारे, और वो उठ के यूं मिले एक स्टाइल में और उसके बाद वो जाकर बैठ गए अपनी सीट पर। और यही चीजें, यही बातें होती हैं कि इस टीम के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं बिल्कुल अपने अदील भाई के लिए भी ये कहूंगा कि अदील भाई इस वक्त जो है वो पीसीआर से उठकर कैमरे को फ्लोटिंग कर रहे हैं। तो भाई लव यू ऑल, आप सब की वजह से हम यहाँ पर शो करते हैं। मेरे साथ कौन मौजूद है आज जी? आयशा भट्ट मौजूद है, हसरत आयशा सैलून के साथ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत अच्छे माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्लाह का करम है। इस तरफ हमारे जो हैं पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं हमारे भाई, और हम ये कहेंगे कि इनका तारुफ आज हम इनसे खुद करवाते हैं क्योंकि डिफॉर्मेंस को देखते हैं टॉक शोज में और टॉक शोज के अंदर ये बात करते हैं, लेकिन आज हम इनको बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में जानेंगे। आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मिजाज? अपना तारुफ आज खुद कराएं। अल्लाह करम है। मेरा नाम जावेद आलम सिद्दीकी है। बिल्कुल जी। और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और जैसा कि अभी आपने बताया कि पीटीआई से ताल्लुक़ है और वो इस वक्त के हालात के मुताबिक, क्योंकि जो आवाम और जो मुल्क के हालात हैं उसमें अब देखें, हमारे एक पढ़ा लिखा तबका जो है ना, उससे अगर आप बात करें तो वो कहते हैं नहीं नहीं सियासत हमारा काम नहीं है सर। जब आपको सियासत काम नहीं है तो फिर वही लोग आएंगे जो हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ही। और आपको आप कहेंगे ईद मुबारक। और साथ साथ बिल्कुल जी, मैं पूरी मेट्रो टीम का इस वक्त शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने हमें रमजान से लेकर अभी तक ज्वाइन इन रखा। और साथ साथ बैठते हैं और फिर बात करते हैं। बिल्कुल जनाब, हम बैठकर बात करेंगे। और ये मेरा रौनक ईद और मॉर्निंग शो का सेट है जिसमें मुस्कुराती सुबह कहते हैं। और आज बिल्कुल मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ पीटर शैम का, जिन्होंने आज का ड्रेस मुझे स्पॉन्सर किया, यानी उनकी तरफ से है। और साथ साथ मुख्तलिफ कपड़े जिनकी वेस्ट कोट मैंने पहनी है, मुख्तलिफ कपड़ों का भी पेज आपकी इंस्टा पर मौजूद है, आप देख सकते हैं इंस्टा पर। और बिल्कुल जी उनको फॉलो करें, पीटर शैम जो कि एक पुराना नाम है और लोग जो हैं वो उनको उनके नाम से जानते हैं। हम आते हैं आयशा की तरफ। आयशा, मुझे ये बताएं कि आपका रमज़ान कैसा गुजरा? हमारा रमज़ान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। मतलब टू मच सैलून में रश था, मतलब फर्स्ट डे से ही लेडीज माशाल्लाह ज्यादा रश नहीं था, टू मच रश था, मतलब टू मच था। अच्छा ये बताइए का भी टाइम नहीं था, बट तो सहरी ऐसी की आपने कि बस एक दो निवाले खाए और बस रोजा रख लिया? इवन के सहरी तक भी हम लोग सैलून पे ही थे। आखिरी दिन तो बड़े मुश्किल होते हैं। जी जी जी। इस दफा बड़ी मैंने जो है वो न्यूज पढ़ी, और क्योंकि क्लिप्स चलते रहते हैं आपके फेसबुक पर, तो बड़ी पार्लर की जो ओनर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारी भी जिंदगी है, हम पर भी रहम करें। लास्ट डे पर एक्सटेंशन हो रही थी, रिबाउंडिंग हो रही थी, और स्मेल ऐसे हो जाती है ना केमिकल्स की, बैठा ही नहीं जाता सैलून में। तो इसीलिए जो है ना हम भी सोचते हैं कि यार काश हमारी भी कुछ लाइफ चेंज हो। अच्छा जी, आपकी कुछ हमें चीजें दिखानी है चैनल पर, तो उसके हिसाब से भी मैं आपसे सवाल करूंगा और आपने बताना है क्या। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताएं कि आप लोगों की बुकिंग पहले से थी या ऑन द स्पॉट आपको लोग जो ज्वाइन कर रहे थे आप उनको सर्विसेज दे रहे थे, या ये तमाम चीजें ये आप बताएगा ताकि हम साथ साथ लोगों को जो है वो वीडियोस भी दिखाएं कि कैसे हसरत आयशा सैलून पर काम हुआ? जी, हमारे पास बुकिंग्स भी होती हैं, तो ऑलरेडी हम एड्स वगैरह करते हैं, तो एड्स पे फिर लोग जो ना ऑनलाइन कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ऑनलाइन के साथ जो है तो हमें टाइमिंग बुक करनी पड़ती है, जारी सी बात है, स्टाफ के हिसाब से ही होता है। कभी कुछ स्टाफ आ जाते हैं, कुछ ऑफ करते हैं,
تو اسی لیے تو بس بکنگ پہ بھی کچھ چل رہا تھا اور کچھ آن لائن لوگ آ جاتے ہیں لوکیشن پہ, ڈسکاؤنٹ وغیرہ بھی چل رہا تھا ماشاء اللہ الحمدللہ, ہم نے ڈسکاؤنٹ بھی دیا ہے اور شکر الحمدللہ بہت اچھا رہا. اس عید پہ تو بہت ہی اچھا رہا مجھے, مطلب میرے جتنا میرا ایکسپیرینس ہے, میرے 5 ایئرز ہو گئے ہیں مجھے, تو مطلب اس عید میں مجھے اچھا رسپانس ملا. سیکنڈلی میں نے فیز 8 پہ ای اسٹریٹ ہے, اس پہ مہندی کا بھی اسٹال لگایا تھا, اس پہ بھی مجھے رسپانس بہت اچھا ملا. کیونکہ میرے سیلون پہ جو ہے نا لیشز اور ایکریلکس نیلز اور ہیئر ٹریٹمنٹس کے کام بہت ہیں, تو اسی لیے جو ہے نا اس سال میں نے اپنے سیلون پہ مہندی کا نئی سیٹ اپ رکھا. یہ سیٹ اپ میرا فیز 8 پہ کریک پہ تھا, تو الحمدللہ یہاں سے کلائنٹ فری ہوتے تھے تو وہاں چلے جاتے تھے مہندی کے لیے. تو آپ نے سروسز دی تھی, مطلب شٹل سروس دی تھی کہ یہاں سے کریں اور شٹل سروس اسپیشل کے لیے تھی بھی. کچھ کلائنٹس ایسی ہیں جو میری بہت اچھی فرینڈ ہیں, تو وہ میرے سیلون میں آتی ہیں, ان کے ساتھ فیملی میں ظاہر سی بات ہے چاند رات ہوتی ہے تو گاڑیاں ڈرائیور بزی ہوتے ہیں اور بھی کام ہوتے ہیں لوگوں کے, تو پھر میں اپنی بھی گاڑی بھجوا دیتی تھی, چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈرائیور کو بولا ڈراپ کراؤ آپ. بالکل بالکل, تو ان کو کہا تھا کہ ڈرائیور کو بھی عیدی دے دیجیے. شاید دی ہو. اچھا جی, چلیں ہم آتے ہیں اپنے بھائی کی طرف. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی کیسی گزری؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے, شکر ہے کہ ہر عید کی طرح اس دفعہ بھی بہت اچھی عید گزری, بہت اچھے رمضان گزرے, اور جو ایک کوشش کی گئی کہ رحمتوں اور برکتوں کا جو مہینہ ہے تو اس میں جتنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں تو وہ کوشش کی, اور الحمدللہ بڑا اچھا رہا. عیدی کتنی دی ہے بتائیں جلدی جلدی, مجھے عیدی ملی نہیں تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتا دیں, کیونکہ مجھے رویش خان نے صرف عیدی دی اور کسی نے دی نہیں ہے. تو یہ بتائیں کہ اصل میں عیدی کی تو ایک روایت ہے, اور جب ہم چھوٹے تھے تو لازمی سی بات ہے ہمارے جو بڑے تھے وہ ہمیں دیتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے اب ان کی جگہ ہم آ گئے, بڑے ہو گئے, جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے والد چچا تایا وغیرہ وہ اسی کے ساتھ آپ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں جب ہوتے ہیں, تو پھر جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے پھر وہ جگہ جو ہے وہ آپ لے لیتے ہیں. پھر اب آپ کی آنے والی جو جنریشن ہے تو یہ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں چیزیں, اور جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو آپ جتنا زیادہ سے زیادہ پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں. مطلب بچوں کو ساتھ لے کے جائیں نماز کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے. اور جو عیدی کی ابھی آپ نے کہا تو لازمی سی بات ہے جب آج ہم دیں گے کل جب وہ بچے بڑے ہوں گے تو پھر وہ اس روایت کو برقرار رکھیں گے. اچھا مجھے اور یہ جو ہے نا یہ یادگار لمحات ہوتے ہیں, چاہے رمضان ہو عید ہو, اور یہ فار ایور یاد رہتے ہیں. نہیں آپ کو اس دفعہ عیدی ملی کسی سے بڑا کوئی ہوگا آپ کے خاندان میں جس سے جاوید صدیقی صاحب کوئی بڑے تو ہیں, لیکن وہ مسئلہ یہ کہ بچے فیملی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اگر وہ بڑے بچے سب کو دینے لگے تو پھر اچھا خاصا بجٹ چاہیے اس کے لیے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے جو لوگوں کی پوزیشن ہے کہ تقریباً پورے پاکستان میں جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے تو اس میں سب ایک لمٹ کے حساب سے چل رہے ہیں. تو ویسے بھی بڑوں کو دے کے خوشی ہوتی ہے, بالکل, لیکن نہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے جن کا حق ہے ان کو ملے. اور اللہ میں بھی لے سکتا ہوں, آپ دے سکتے ہیں مجھے. ہاں بالکل بالکل, کیوں نہیں. آلریڈی بڑوں کو بھی کوئی ایک دینے والا ہوتا ہے, ایک بندہ ہوتا ہے بس. اصل میں وہ ہوتا ہے دادا دادی نانا نانی, لیکن ابھی اللہ ان کو جنت نصیب کرے کہ نہ دادا ہے نہ دادی ہے نہ نانا ہے. آپ بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں؟ جی جی بالکل. ہے یہ تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے بھائی ایک دو بھی بڑے ہونا تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا یہ لیکن بعض جگہ اس کا بڑا فیور بھی مل جاتا ہے. اچھا مطلب عیدی کے حساب سے دیکھیں تو آپ نے کہا کہ یار اس سے بڑا مسئلہ ہے, لیکن بڑے ہونے کے ناطے ذرا ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتے ہیں, پھر اگلا خاموش ہو جاتا ہے, تو کہیں فیور مل جاتا ہے تو کہیں تھوڑا سا وہ بھی ہو جاتا ہے. اب عائشہ ہم نے مل کے جاوید بھائی کو بولا جاوید بھائی عید مبارک. میں یہ کہتی ہوں کہ بڑا بندہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی اور اس سے اوپر ہونا چاہیے, کیونکہ بہت زیادہ ذمہ داری بہت زیادہ. بالکل اصل ذمہ داری سمجھنا نہیں عائشہ, پتہ کیا ذمہ داری سمجھنے والا اگر ہو تو ذمہ داری ہوتی ہے, اگر آپ نگلیکٹ کرتے ہیں تو نہیں کرتے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کتنی دی آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں تو آپ کی فیملی میں آپ کی رسپیکٹ دیکھیں کتنی رسپیکٹ ہو جاتی ہے, اور وہ پھر آپ کو مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ان کو دیکھیں کہ وہ کتنا اپنے جو چھوٹے ہیں ان کا خیال رکھیں, مطلب آپ ایک مثال بن جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, مثال دینے کے لیے بھی آپ کو عیدی دینی پڑتی ہے. یار یہ آئیں گے تو ان سے یہ کام ہو جائے گا. بڑے تو بڑے ہی ہوتے ہیں, مطلب فیملی میں مطلب چھوٹا ہونا بھی اچھی بات ہے, لاڈلا ہوتا ہے, پیارا ہوتا ہے, اور بڑا ہونا بھی اچھی بات ہے, رسپیکٹ ہو جاتی ہے. بالکل نہیں, ایک چیز اور ہوتی ہے کہ آپ کو بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں آپ کی رسپیکٹ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ آپ کیسی چیزوں کو ٹیکل کرتے ہیں. عائشہ آپ کی طرف آئیں گے, یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی عیدی بانٹی؟ میں نے ماشاءاللہ یہ تو عیدی سمیٹنا عید کے 3-4 دن تک تو یہ سمیٹتی ہے. میں نے میری فیملی میں افراد ہی, ہم لوگ 3 سسٹر ہیں اور ایک بھائی ہے, اس کا بیٹا ہے, تو بس میں نے 50,000 تک جو ہے نا نکال دی. اس کے بعد جو ہے
میں نے کہا مجھے بھی کوئی دے دے, میں نے بھائی کو بولا, میں کہا بھائی مجھے بھی دے عیدی, تو وہ اس کی جو حیثیت تھی اس نے مجھے بھی دی. مطلب ایک یہ محبت ہے. اصل میں ایک بات ہوتی ہے عائشہ کہ 10 روپے ہی ہو نا, وہ محبت جو ہوتی ہے نا اس کے اندر, وہ اماؤنٹ کی ویلیو نہیں ہے, جو ایک قربت ہے, جو محبت ہے, اس کی ویلیو ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب جب کیونکہ سیلون سے تھک کے آپ جب صبح گھر پہنچی ہوگی تو 6-7 بجے کا ٹائم ہوگا. جی 6-7 بجے کا بھی ٹائم نہیں تھا, 8 بجے کا ٹائم تھا. آپ لوگوں نے ہی مجھے کال کی تھی, مطلب آئی تھنک شاید ادھر سے کال آئی تھی کہ آپ آ جائیں. میں نے پورا ڈن کیا, اوکے کیا. جب میرے ٹائم دیکھا تو میں نے کہا یار اب ہمت ہی نہیں ہو رہی, ٹائم بھی ایسا ہو گیا. لیکن آ گئی, چلیں عید پہ ہی آئی ہیں نا, اچھی بات ہے. آئی میں آج بھی سوچ رہی تھی کہ اسکپ نہیں کروں, کوشش کر رہی تھی بہت زیادہ. میں نے کہا نہیں یار, کل ہم ان کو نیچے سے کھڑے ہو کر بائے بائے کریں گے, ملیشیا جا رہی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو ہے پھر کچھ پہلے دن کھانا وانا بھی پکاتی ہیں یا بس سونے پہ ہی؟ الحمدللہ میں کوکنگ خود کرتی ہوں, اور مجھے جو ہے نا کسی کے ہینڈ کا کھانا پسند نہیں ہے. اور الحمدللہ میں نے عید والے دن بھی کوکنگ کی. اور انڈا بنا لیا تھا مطلب عید والے دن؟ نہیں انڈے نہیں, میں پلاؤ بناتی ہوں, مطلب کھانا خود بناتے ہیں. نہیں مطلب سو کر جلدی اٹھ گئی تھی کہ جب تھکا ہوا انسان کیونکہ میں گھر میں بڑی ہوں تو مجھے جلدی اٹھنا پڑتا ہے, میٹس وغیرہ آتی ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے, سب چیزیں میں خود مینیج کرتی ہوں. تو پھر میں اٹھ کر سب اپنے کام مینیج کر کے فری کر دیتی ہوں. پھر سسٹرز وغیرہ اٹھتی ہیں, وہ پھر بعد میں دیکھتی ہیں, میں سیلون چلی جاتی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ نے مہندی نہیں لگوائی, کوئی تیاری نہیں؟ بس مہندی لگوانے کا دل تو بہت کر رہا تھا, کام اتنے, ذمہ داریاں اتنی ہیں, ٹائم ہی نہیں ملا. اور آج لٹرلی میں نے اپنے نیلز کے لیے ہیئر کا میں نے کل اپنا کام کروایا عید کے سیکنڈ ڈے, کیونکہ سیلون میں رش تھا, اپنا ٹائم ہی نہیں ملا. تو میں نے پھر لڑکی کو کیا کہ میں نے کہا بھائی اب تم ایک عید کے سیکنڈ ڈے آ جاؤ. تو وہ کل 5 بجے آئی ہے وہ سیلون پہ. تو پھر اپنا ہیئر کا کام ہو گیا. تو نیلز رہ گئے ہیں کیونکہ میں نے جانا ہے ملیشیا, میں فل ریڈی ہو کر جاتی ہوں. مطلب میری ایک نیچر ہے کہ میں کہتی ہوں کہ ڈریس ویل سیٹ ہونا چاہیے, اپنے آپ کو ایک ایسا مینٹین ہونا چاہیے کہ دیکھیں مطلب پتہ چلے کہ عائشہ. تو آپ نے کروایا کیا ہے, پوری ڈیٹیل سے بتایا. میں نے ہیئر کا ٹریٹمنٹ کروایا, اس میں نے ہیئر بیس کلر اسٹیکنگ لی اپنی لڑکی سے. اور دین ابھی آج میرے نیل کا اپوائنٹمنٹ ہے, لڑکی آئے گی سیلون میں نیلز کرے گی. کل سے میرے سیلون ویسے ہی اوپن ہے. تو مجھے بتائیں کہ کلر کون سا ہے یہ کلر میرا کلر کا نہیں ہے, کلر میری سسٹرز کرتی ہیں سارا, ان کا سیکشن ہے کلر کا. تو پتہ نہیں انہوں نے کون سا کلر لگایا, آئی تھنک یہ 81 ہے یا 817 ہے, آئی تھنک کچھ ایسا ہی ہے. اچھا, اور اس کے بعد فیشیل وغیرہ کچھ نہیں کرواتی ہیں؟ فیشیل تو میں نے لے لیا تھا چاند رات میں, فرسٹ ٹائم آ گئی تھی میں. اچھا ہائیڈرا فیشیل زبردست. اچھا یہ ساتھ ساتھ بتائیں کہ آپ دیکھنے والوں کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گی کہ آپ کو جو ہے وہ کون کون سے فیشیلز اس موسم کی, گرمی ایک دم سے بہت زیادہ ہو گئی ہے, رمضان گرمی بھی بہت ہو گئی ہے, ظاہر سی بات ہے. اور کراچی کا ویدر بھی کچھ نہ ایسا ہے کہ اسکن خراب کرتا ہے. تو آلریڈی لیڈیز کو تو ہر منتھ اپنا 2 سیکشن فیشیل کے لینے چاہیے, کیونکہ وہ کوکنگ بھی کرتی ہیں, فیملی میں مطلب بہت زیادہ کام ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا اسکن خراب ہو جاتی ہے. ایک مینی پیڈی اور ایک فیشیل, ایک ہماری لیڈیز کی جو ہے نا منتھلی کے حساب سے مطلب 1 سیٹنگ بھی لے لیں تو تب بھی بہتر ہے. لیکن میں تو جاوید بھائی کو بھی کہوں گا, آپ کرتے ہیں جینٹس بھی آج کل لیتے ہیں, فیمس ہے. نہیں اصل میں ہماری جو خاتون اول ہیں جی تو وہ ماشاءاللہ 2 چیزوں میں ایکسپرٹ ہیں, ایک فیشل وغیرہ میں اور ایک کوکنگ میں. یہ ان کا مطلب شوق ہے یہ. ٹھیک ہے, تو ہمیں کہیں جانا ہی نہیں پڑتا. اچھا گھر پہ کرتے ہیں, گھر پہ ہی سب یہ فیسلٹیز ہمیں گھر پہ ہی مل جاتی ہے. اور آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز بہت عام سی چیزیں ہیں. اور ہماری سالی ہیں, ان کے تو بیوٹی پارلر وغیرہ اور ایکسرسائز کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے. زبردست. تو لیکن یہ کہ ہمیں اس چیز کیونکہ گھر والی اس میں ایکسپرٹ ہیں تو وہ سب چیزیں جانتی ہیں, کروانا ضروری چاہیے. اصل میں جاوید بھائی لڑکے کہتے ہیں کہ کیونکہ دیکھیے آپ جب ایز بینگ اے ورکر آپ جب کام کرتے ہیں, آپ جب جلسوں کو اٹینڈ کرتے ہیں, آپ جلسوں میں خطاب کرتے ہیں تو ڈائریکٹ سن ایکسپوجر ہوتا ہے آپ کو, تو وہ آپ کی اسکن کو بھی ڈیمیج کرتا ہے. تو جتنا آپ دیکھیں جتنے بھی پالیٹیشینز ہیں جو بھی ہیں, ایون تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اگر دیکھیں تو اسکن کیئر بڑی کرتے ہیں, تو کرنا ضروری ہوتا ہے. دیکھیں اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ہم لوگ کپڑے پہنتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, کپڑے میلے ہوتے ہیں, لانڈری میں جاتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر اجلے ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح انسان کا ہے کہ جب وہ باہر نکلتے ہیں اور جو دھوپ گرمی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو تو یہ مسلز جو ہوتے ہیں اس کو یہ کھل جاتے ہیں اور آپ ایک دم سے فریش ہو جاتے ہیں. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. مطلب یہ کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ کیوں وہ نہیں, اللہ نے اگر آپ کو اچھا خوبصورت بنایا تو صفائی ستھرائی کا خیال تو آپ کو رکھنا پڑے گا نا. کہتے ہیں آپ کے دانت چٹے ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ ان کو برش نہیں کرتے تو پیلے پڑ جاتے ہیں. بالکل. تو آپ کو اپنے دانتوں کو بھی نکھارنے کے لیے برش کرنا ضروری ہے. تو وہ آپ کو بتائیں کہ آپ کی جو مطلب جو ہماری بھابھی ہیں وہ اگر آپ کی مسز کی بات کریں جاوید بھائی, تو آپ کی جو مسز ہے وہ کون سا والا سیشن دیتی ہے جو کہ ایک پراپرلی 40 منٹس یا 35 منٹس کا فیشیل ہوتا ہے, یا ایک ہوتی ہے 1-2 کریم لگے گڑ 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 کام ختم, کون سا والا؟ دیکھیں اس ٹائم کے اوپر ہوتا ہے.
जैसे जैसा टाइम होता है, जैसी मसरूफियात होती है, जैसे वो आपको बोलती है कि शॉपिंग पे जाना है सरदार। नहीं, वो तो बल्कि मैं इस मामले में थोड़ी सुस्ती कर जाता हूँ, तो वो कहती रहती हैं जी फैशल करवा लें, थोड़ा सा ईद आ रही है या कोई ऐसा खास इवेंट आ रहा है, ये शादियाँ आ रही हैं, उसमें जाना है, तो मैं सुस्ती कर जाता हूँ, लेकिन वो पीछे लगी रहती हैं, मेंटेन रखती हैं अपने आप को भी, और मुझे भी देखें आप थोड़ा सा नहीं, माशाल्लाह ग्रेस है। और दूसरी ये कि खाने में माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। क्या पहले हमारी वालदा थी, ज़ाहिर है उस वक्त के हिसाब से जो खाने थे वो वालदा बहुत अच्छा बनाती थी, शादी ब्याह में भी पहले घरों में खाने बनते थे। अब जो बेगम साहब आई, अब ज़ाहिर इटालियन और चाइनीज़ और ये सब चीज़ें, वो उस वक्त जो खाने थे उसमें वालदा एक्सपर्ट थी, तो उस वक्त भी हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। आज हमारी बेगम साहब हैं, वो इसमें एक्सपर्ट हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सब चीज़ें। तो पहले दिन का क्या एक खुसूसियत होती है कि जावेद भाई ने शीर कोरमा, तो हमारा कराची का और पाकिस्तान का ट्रेंड है, और उसके बाद क्या एक फरमाइश होती है कि मैंने ये खाना है पहले दिन? नहीं, फरमाइश नहीं, मसला है कि जब सब चीज़ें अच्छी बन रही हैं तो उसमें वो कहते हैं जो भी बना लो, चाहे कढ़ाई बना लें, कौरमा बना लें, बिरयानी बना लें, या कबाब तो एक कॉमन सी चीज़ है, वो तो होते ही हैं, और उसके अलावा कीमा या अपना दूसरी जो चीज़ें होती हैं, ईद के जो लवाजमात होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक मेन सवाल जावेद भाई आपसे, मुझे ये बताएं कि क्योंकि एक दिन पहले हम रोजे से फारिग होते हैं, ठीक है, हम पूरा दिन फास्टिंग में होते हैं, कुछ खाते पीते नहीं, ईद के बाद जब हम घर आते शीर कोरमा तक तो एक वो होता है कि कॉमनली यार वो सब ने खिलाना है, या घर पे जो आपकी अम्मी है, बीवी है, बेटी है, बहन है, जो भी है वो आपको खिलाते हैं, लेकिन उसके बाद खाने का दिल करता है, क्योंकि पहले दिन मुझे तो फील नहीं होता कि भूख लग रही है। अच्छा, मेरी कुछ रूटीन, एक तो जो अक्सर डॉक्टर्स वगैरह भी कहते हैं कि 40 के बाद आप अपनी डाइट को जो है कंट्रोल करेंगे तो आप बीमारियों से महफूज रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अरसे से एक सुबह जब घर से निकलता हूँ ऑफिस के लिए, तो उस वक्त में को एक मुहावरा है ना कि सुबह खाओ बादशाहों की तरह, दोपहर में खाओ वजीरों की तरह, और रात में खाओ फकीरों की तरह। ये बड़े मशहूर कहावत है। तो मैं इस पे अमल करता हूँ कि मैं सुबह जो है नाश्ता करता हूँ, पराठे या जो भी अंडे वगैरह होता है, उसके बाद मैं दोपहर में नहीं खाता, स्किप करता है जी। फिर उसके बाद जब मैं वापस आता हूँ मगरिब के वक्त घर, तो फिर मैं खाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, हर चीज़ जो है अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल जी। और साथ साथ हम आपको भी ये कहेंगे, आप ज्वाइन कर से ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि दोपहर में चने जरूर खाएं, तो उससे पावर रहती है। नहीं, मैं चने नहीं, अगर मुझे जरूरत होती है तो मैं जूस पी लेता हूँ, जबरदस्त जूस पी लेता हूँ अगर जरूरत होती है। वैसे तो आपको पता है कि जब ऑफिस वगैरह या मार्केटिंग का जो बंदा होता है वो चाय हर जहाँ जाता है या चाय बिल्कुल, मुझे चाय की मुझे भी तलब हो रही है, तो हमें भी ये कहा जा रहा है ब्रेक का, लेकिन आपको ये कहेंगे बिल्कुल जनाब, आप भी हमें कॉल इन कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारी फैमिली, और पूरा रमजान अगर आप ना होते तो शायद हम शो ना कर सकते। इसी के साथ एक वक्फा, ईद मुबारक। और जनाब वेलकम बैक। और ईद का मौका हो और मेहमानों की आमद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा जी, पहले तो मैं बताऊंगा वो मेहमान जिनको मैंने जब से मैंने मेट्रो वन न्यूज को ज्वाइन किया, मैं कॉल करता था, मुझे एक आंसर था, बुराई करनी आज मैंने ईद वाले दिन ही, तो मुझे ये कहती थी मेरी बहन जिशान, तुम मुझे जो है ना 10 बजे के बाद कॉल करना, 10 बजे के बाद नंबर 1, उसके बाद फिर जब नंबर खुलता था तो टाइम ज्यादा हो जाता था। तो कल रात को मैंने कहा कि अब चाहे 1 भी बजे मैंने कॉल करनी है। और मेरे साथ मौजूद है अनिला अंसारी, जो कि बहुत प्यारी बहन है और सब चीज़ों को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले कि अगर बीइंग मेंबर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके अंदर वो ईगो नहीं है कि मैं एक सियासी जमात से ताल्लुक रखती हूँ, हमेशा बात करती हैं प्यार से, तो आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ और बहुत अच्छे दिन मुलाकात। देखिए यही हमारा पाकिस्तान, और जहां जहां हमें देखा जा रहा है दुनिया में, तो ये मेरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मिले ना मिले ईद पर हम जरूर मिलते हैं। ईद पे जरूर मिलते हैं, नहीं इंशाल्लाह अब रेगुलर मिलते रहेंगे। ये मेरे एंड से जो है वो हुआ हुआ है कि मैं नहीं आपके सब जगह जाती है, मेरी तरफ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसी चीजें कि वो लाइन अप नहीं हो रही थी, बट इंशाल्लाह जो है ना अब आपके साथ जो है वो जुड़े रहेंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ जिस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, उनके मतलब हमारे पाकिस्तान के सदर साहब की भी तबीयत खराब है, उनके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनको सेहत और कामला आजिला नसीब फरमाए। और वो क्योंकि जुम्मे को भी उन्होंने जाना है भुट्टो साहब की बरसी के लिए, बिल्कुल जी, तो वो अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे। और कहते हैं कि जो सरबरा होता है पार्टी का, इज लाइक अ फादर, तो वही वाली चीज कि उम्र की कैद नहीं होती है, आप उम्र में जो भी हो, लेकिन जो आपका रुतबा होता है अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे। और आज आप आई हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब चीजें बहुत बेहतर करेगा इंशाल्लाह। और मुझे दूसरे एंड पर ज्वाइन किया सदीकी 2 ब्रदर नहीं, यानी सदीकी भाई इजाज अहमद सदीकी साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। ईद मुबारक।
عید مبارک. कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा बिल्कुल जी. अब अच्छा मैं यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि मैं छोटा किससे हूँ, ईदी लेंगे. आप सबसे छोटे, सबसे और छोटे. अब ईदी ऑनलाइन होगी क्योंकि अब कैश का रिवाज ही नहीं रहा. मैं बिल्कुल नंबर दे दूंगा. ऑलराइट जी, आपकी ईद कैसी गुजरी? आप ईद तो आपको मालूम है रिवायती होती है कि हर घर जो है जितने भी काम कर ले मगर चांद रात जो है वो पूरी बाहर गुजारनी है खरीदारी में. जबरदस्त. और यही हमारी गुजरी है. जबरदस्त. और सुबह नमाज पढ़ के फिर थोड़ी सोना है, उसके बाद फिर मेहमानों को. अच्छा शीर कोरमा जाने से पहले खाते हैं नमाज पर या वापस आकर खाते हैं? नहीं, मीठा पहले खाना आपकी सुन्नत है. ठीक है जी. बेहतरीन तरीका अगर मैंने पढ़ा था जिसको मैं भी फॉलो करता हूँ कि आप जाते हुए खजूर खाकर जाएं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल. खजूर अल्लाह के नबी यही करते थे और बीमारी नहीं होती. क्योंकि देखिए आप जब कहते हैं ना कि किसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक भी है कि आप जब दूसरे शहर जाओ तो वहां का प्याज जरूर खा लो, आपको बीमारी नहीं होती. तो इसी तरीके से क्योंकि लिथार्जिंग और तमाम चीजें, क्योंकि आपको एक आदत नहीं होती है रमजान के फौरन बाद कि आप कुछ खाएं, तो आप जब खजूर खाकर सुबह जाते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. और इसी से रिलेटेड एक वाकया भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे ये बताएं कि क्या फरमाइश होती है, घर वालों को कितना तंग करते हैं आप? बिल्कुल भी तंग नहीं करते भाई. इजाज भी अच्छे बच्चे हैं. मतलब ये तो नहीं होता कि जो जहां पे भी तंग करे मूड खराब हो, नंबर बताओ ईदी भेजनी है. ईदी भी बेहतरीन लेते हैं, ठीक है ना. और मतलब मुझे हर चीज़ की सहूलत मौजूद होती है अल्हम्दुलिल्लाह घर के अंदर. ठीक है. आपके पास मेरे पास दोनों ऐप हैं जो सबसे पहले मुतारिफ हुआ था और बाद में मुतारिफ हुआ, तो बिल्कुल बिल्कुल हम सर्विस ले सकते हैं. अच्छा मुझे बताएं कि खाने पे कोई तंग वंग नहीं करते? जैसे जावेद भाई कहते हैं कि मेरे तो घर पे सब चीजें बन जाती तो मैं बोलता नहीं हूँ, तो आपसे पूछूंगा कि आप कोई फरमाइश करते हैं कि क्योंकि रमजान गुजरा है कुछ लाइट सा या होता है कि नहीं वो पाए शाय आ जाए पहले दिन जो ईद का होता है, तो कुछ ऐसी फरमाइश होती है घर वालों से? नहीं, पुलाव बनवाया था मैंने. पुलाव बहुत अच्छा बनता है, तो उसी का शौक है खाने का. जबरदस्त. तो मतलब कभी खुद जाकर कभी किया कि आप बेगम आप बैठे या बहन आप बैठे, अम्मी आप बैठे, बेटी आप बैठे, मैं जाकर बनाता हूँ, मतलब किचन में कभी, या कहते हैं बना लिया या बिगाड़ दिया, कुछ ऐसा किया आपने? नहीं, ईद वगैरह पे नहीं, कभी दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ करता हूँ मैं. क्या मतलब चाय बना लेते हैं? चाय जैसे बारिश वगैरह होती है तो पकौड़े वगैरह बना के उनको खिलाता हूँ. मतलब बारिश का इंतजार करना पड़ता है, लोग पाइप से ही बारिश कर देते हैं. कौन सा वाला होता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह. और अब जाहिर सी बात है, अब मेरी जो ड्यूटी है वो हेड ऑफिस में पोस्टिंग है मेरी, माशाल्लाह. तो मैंने अपने दोस्तों से बोला आप दुआ करना कि सैटरडे और संडे को बारिश हो, ऐसा ही है. क्योंकि आम दिनों में मैं आपको. अच्छा ये वो वाली दुआएं होती है, कभी स्कूल भी बंद नहीं होता था बचपन में, हम कहते स्कूल बंद हुआ, अल्लाह की कसम कभी स्कूल नहीं बंद हुआ. तो ये चीजें, ये वो वाली दुआएं को अल्लाह ताला कहते हैं नहीं मैं थोड़ी देर से कबूल करूंगा. आपकी तरफ आते हैं नीलावा जी, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या जो, क्योंकि टूवर्ड्स हम कोई आज पार्टी की बात नहीं करें, हम आप लोगों को डिस्कस करें, पार्टी की बात हम करेंगे रेगुलर शो पे, यानी कल से हमारा मॉर्निंग शो रेगुलर हो जाएगा तो हम बात करेंगे. मुझे बताएं कि आपका, क्योंकि रात सारी आप भी जागी हुई थी, थकी हुई, फिर आपने डे वन तो आपका पूरा ही चैनल्स पर गुजरा, तो मुझे बताएं कि कुछ घर पे बनाया था? घर पे ऐसा मुझे खाना बनाना नहीं आता, बट उसको सुपरवाइज करना आता है. तो मेरी अम्मी और सब लोग बनाते हैं, पर ये कि मैं बताती हूँ कि ये बनाना है बस. और शीर खोरमा तो मैंडेटरी है, वो खाना है, क्योंकि वो हमारा अल्लाह ताला कि हम रमजान गुजारने के बाद वो हमारे लिए एक ट्रीट होती है शीर खोरमा खाना ना. तो एज सच सारे कामों में मदद तो की, पर खाना नहीं बनाया. ठीक है. अच्छा मुझे ये बताएं कि आपसे अगर कोई पूछ ले कि आपने बोला कि मैंने सब अकोमोडेट करवाया है, मैंने ये भी बनवाया है, मैंने ये भी बनवाया, और किसी ने पूछा नीला बाजी रेसिपी तो बताएं, तो वहां हाँ रेसिपी मैं बता सकती हूँ. बता सकती हैं? हाँ रेसिपी. अच्छा मतलब ये होता है कि मुझे किचन में नहीं जाना, आई कैन डू एवरीथिंग. हाँ एवरीथिंग, मतलब किचन से सुपरवाइज कर सकते हैं. और पता है बचपन से देख रहे हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें वक्त पड़ने में बना भी सकते हैं. बहुत फास्ट खाना मैं फिर बनाती हूँ. तो अरेबिक फूड ज्यादा बनाती हूँ क्योंकि अरेबिक फूड की शौकीन हूँ. सऊदीया में काफी वक्त भी गुजरा है. तो पर मेरी अम्मी जो है, क्योंकि उनका ताल्लुक दिल्ली से, और दिल्ली वाले बहुत अच्छा खाना बनाते हैं. तो मतलब हरीसे में भी आप वो तड़का लगा देती हैं? वो बड़ा जबरदस्त जाफरानी बिरयानी, और ये मतलब माशाल्लाह से तो अभी तक अभी बन नहीं सकता ना करें, मुंह में पानी आ रहा है, ऐसे काम नहीं करते, बुरी बात होती है. और जी बिल्कुल, ये मजे जो हैं, ये मोहब्बतें जो है, अल्लाह ताला सदा कायम रखे मेरे मुल्क पाकिस्तान को, मेरे शहर कराची को जहाँ पे हम रहते हैं. और मैं क्योंकि एक और चैनल पर, क्योंकि सिंध
ہے ہمارا کراچی سندھ میں ہے, تو میں نے وہاں سے کچھ الفاظ سیکھے سندھی کی بھی جو ہم بولیں گے, کیونکہ میں نے افطار جو ہے وہ سندھ ریلیٹڈ ایک ٹی وی چینل پہ کیا تھا, تو وہاں پر تو وہاں سے سندھی سیکھی, تو وہ بات کریں گے. ہم عائشہ کی طرف آتے ہیں, لیکن میں یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کیونکہ ہم نے ان کی کچھ کلپس دکھانے, تو جب میں بھی سوال کروں تو کلپس اور ان پر ہی رہے تو زیادہ بہتر ہوگا, تاکہ ہم اس کے بارے میں جان بھی سکیں آپ سے. اچھا مجھے بتائیں کہ ملیشیا جانا کیوں آپ نے سوٹ کیا, آپ نے یوٹیوب پر دیکھ کر کیوں نہیں کام کیا؟ یوٹیوب پر دیکھ کر کام, ویزا سستا مل گیا تھا؟ نہیں, ویزا سستے کی بات نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ وہاں پہ ہیئر ایکسٹینشن کی کلاسز کا میں نے کسی سے سنا تھا کہ کورسز وغیرہ بہت اچھے ہوتے ہیں, تو میری ایک عادت ہے, نیچر ہے کہ میں پہلے خود کورس کرتی ہوں, اس کے بعد جو ہے اپنا خود ٹرائی کرتی ہوں, پھر اپنا سٹاف ہی ٹرین کرتی ہوں, صحیح, ادروائز کوئی اور لڑکی نہیں رکھتی ہوں. تو میں خود اس لیے کورس ہیئر کے کورس کے لیے جا رہی ہوں, ہیئر ایکسٹینشن کے کورس کے. تو مطلب کیا وہ ایک دم سے اتنے بڑے بڑے نکلتی ہیں, اتنی بال لیکن اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ظاہر سی بات ہے, جب جن کے چھوٹے ہوتے ہیں, ہیئر اسمال ہوتے ہیں, تو وہ اپنے ہیئر لانگ کرنے کے لیے اس چیز کو ویئر کرتے ہیں کہ یہ بھی لڑکی کی ایک بیوٹی ہے نا, ہیئر, تو یہ ضروری ہوتے ہیں. تو آج کل فیشن چل رہا ہے, لوگ اگر اس لوگوں کے شولڈر سے نیچے بھی لینتھ ہے تو لوگوں کو اور لانگ لینتھ چاہیے لیڈیز کو, تو وہ پھر شوق سے کرواتی ہیں, اور یہ ایکسپینسو کام بھی ہے, یہ لاکھوں کے حساب سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایکسٹینشن کے بارے میں بتائیے, آئی ایکسٹینشن. ہاں, آئی ایکسٹینشن بھی ہمارا بہت اچھا چل رہا ہے سیلون پہ, جیسے اس کی ویڈیو چل رہی ہوگی بالکل چل رہی ہے آپ کی. تو اسی ہمارا حضرت عائشہ بیوٹی سیلون کا پیج بھی ہے, تو جو بھی دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو وہ ہمارے پیج بھی لائک کریں, فالو کریں, اور انشاءاللہ اگر کراچی میں ہے تو ہمارے پاس ضرور وزٹ کریں, اگر کراچی سے باہر ہیں تو جب بھی آئیں تو ضرور ہمارے سیلون پہ وزٹ کیجیے گا. تو ہمارے پاس نیلز کا ہے, لیشز کا ہے, ہائیڈرا فیشیل ہے, ہیئر ٹریٹمنٹ ہے, مطلب ہر چیز ہے جو لیڈیز کے بھی حد سے چلتی ہے. صحیح, تو مطلب لیڈی مونچھیں تو لگوائیں گی, لیڈی وہ والی چیز ہے کہ وہ ایسا. ابھی لیزر کا بھی انشاءاللہ کمنگ سون ہے, لیزر بھی رکھنا چاہ رہی ہوں. زبردست جی. تو لیزر سے کیا ہوگا, تو آئی لیزر کا تو یہ ہے نا, لیزر کا تو باڈی کے ہیئرز کے ریموونگ کے ہوتے ہیں نا لیڈیز کا. اور سیلون کا بتائیے گا, یہ بول رہے ہیں واقعی میں میرے ڈائریکٹر صاحب کے سیلون کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز بتا دیں, کہاں کہاں کا سیلون ہے اور کیا ٹائمنگز ہیں؟ ہمارے سیلون کی ٹائمنگ ہے 11 to 8:30 کی ہے. 11 to 8:30 جی. ایک میرا سیلون نشاط کمرشل پہ, ایک میں نے ابھی اپنی فرینڈ کے ساتھ مطلب پارٹنرشپ میں بنایا ہے, وہ اتحاد کمرشل پہ ہے. نیکسٹ ہمارا لاہور میں جوہر ٹاؤن میں بنانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ, تو وہ بھی انشاءاللہ دسمبر تک ریڈی ہو جائے گا. اور ایک جنا انٹرنیشنل کے اندر بھی بنا لیں, وہ زبردست ہو جائے گا. ہاں, وہ زیادہ اچھا ہوگا, بٹ وہ ایکسپینسو ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ اتنا خاص نہیں ہو سکتا, کیونکہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس نے ٹریولنگ کرنی ہے وہ یہ کام تو نہیں کروا سکتا. اچھا ویسے انیلا بھائی آپ بھی ٹریولنگ کرتی ہے, جب بیچ میں 2-3 دفعہ کال کی تو آپ نے بڑے پیار سے کال اٹھا کے, میں تو اسلام آباد میں ہوں, تو مجھے بتائیں کہ آپ بھی مطلب فل کیری کر کے جاتی ہے, وہاں جا کر آپ ریڈی ہوتی ہیں, یہاں سے بالکل انیلا بھائی سادی جاتی ہیں؟ نہیں, یہاں سے کبھی جو ہے وہ میک اپ میں, کیونکہ اب میک اپ میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے, ایسا ہی ہے, چینلز پہ ہر وقت ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو کر کے بھی جاتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں جاتے ہی اگر کوئی ملاقات ہے, میٹنگ ہے, ورنہ پھر جاتے ہی کرتے ہیں. اب جو ہے آپ کہ آج کے شو میں کیونکہ لیٹ بھی پہنچی ہوں, بس مجھے جو ہے وہ 5 منٹ کافی ہوتے ہیں کہ وہ جلدی تیار کر کے میک اپ اندھیرے میں بھی کر سکتی ہوں. آپ کا وہ ہے کہ آپ زیادہ لگاتی نہیں ہے, میں نے آپ کو دیکھا جتنی دفعہ بھی آپ کو دیکھا بیلنسڈ ہوتا ہے آپ کا, مطلب ایسا نہیں کہ آنکھ سے اٹھا کے ماروں گی تو اثر پڑ جائے گا. ناٹ ایٹ آل, بہت بیلنس کر کے, اور جلدی, اب کیونکہ تھوڑے سے ایکسپرٹ ہو گئے تو جلدی بس کر کے ودن کبھی تو 3 منٹ بھی جو ہے وہ ٹارگیٹڈ ٹائم کے اوپر جو ہے نا, کیونکہ ہماری اتنی زیادہ آج کل بزی لائف ہے نا کہ بس آپ سمجھیں کہ وہ کلاک وائز ہر چیز چل رہی ہوتی ہے, تو ٹریول کرتے ہیں تو کر کے بھی جاتے ہیں, اور ورنہ پھر جو ہے وہاں جا کے کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹ اب کوئی ٹریولنگ کا پلان ہے کہیں کی؟ میرا انشاءاللہ تعالی ایک تو میرا تھا ابھی تھرسڈے والے دن سعودیہ جانے کا, صحیح, بٹ وہ ابھی یہ برسی اور کچھ اور چیزیں تھیں اس کی وجہ سے نہیں. ابھی میں یو کے جاؤں گی, پھر مجھے ساتھ لے جائے گا, میں جانا چاہ رہا ہوں. ضرور کیونکہ میرا یو کے میں کافی وقت سے جو ہے وہاں پہ میری فرینڈز بھی ہیں, میرا اپنا وہاں آفس بھی ہے, تو یہ سیاسی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بہت کم ٹریول, ورنہ تو منتھ میں جو ہے 1 یا 2 دفعہ ہر جگہ کا ٹریول ود ان پاکستان, آؤٹ سائڈ پاکستان. تو اب جو ہے وہ انشاءاللہ میرا ہے. میں بالکل آپ سے جا کے بولوں گا کہ انیلا بھائی آج آپ کی یہاں میٹنگ ہے, آج آپ نے اس والی دوست سے ملا ہے, اور جی انیلا انصاری ڈپٹی انفارمیشن سیکریٹری وومن ونگ سندھ پاکستان پیپلز پارٹی ہیں, اور ماشاءاللہ کہ اگر ہم ان کے پہلو پر بات کریں, ان کی ذات پہ بات کریں, تو یہ وہ شخصیت ہے جو اگر یہاں پر میں سیاست کا شو شروع کروں تو سیاست پہ بات ہو جائے گی, میں گھریلو بات کر رہا ہوں, آج ہم بڑی وہ کہتے ہیں نا وہ کیا بنایا اور کیا پکایا اور کیا کیا, تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں, لیکن ہم
آئیں گے اس وقت اجاز بھائی کی طرف. اجاز بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کتنا کریز ہے شاپنگ کا, مطلب آپ جو ہیں وہ اپنی عید کی تیاریوں میں کیا کیا کرتے ہیں اپنے لیے, سیلف کی اگر میں بات کروں آپ کی؟ اپنے لیے سب سے آخر میں کرتا ہوں, مطلب جو پہلے فیملی. ٹھیک ہے, فیملی کو کرانے کے بعد اچھا خاصا اماؤنٹ بچ جائے تو وہ سارا میرا, ایسا والا تو نہیں ہے. وہ ایک ہوتا ہے نا طریقہ کہ آپ کو لے دیا ابھی وہ کہہ رہا ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار ٹھیک کیونکہ ہے. جب پوری فیملی کی شاپنگ ہو رہی تو اس ٹائم کوئی بھی ڈیسیجن غلط ہو سکتا ہے نا, سکون سے جا کے میں شاپنگ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, چاند رات والے آپ بھی؟ نہیں, چاند رات سے پہلے وہاں چاند رات کو کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں, اس کے لیے پھر ہمیں نکلنا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے, تو مطلب آپ اسٹچ پہ جاتے ہیں یا خود سلواتے ہیں؟ خود سلواتے ہیں کا, کیونکہ اسٹچ میں تھوڑا سا یہ میرا بھی اسپانسر ہے تو یہ آگے پیچھے سے بڑا ہوا ہے سارے کپڑے. اسٹیچ لیتا ہوں میں. تو اسٹچ لیتے ہیں, مطلب سائز پرفیکٹ؟ یہ دیکھنا سائز آپ کو, مطلب مجھے بتائے گا کون سے اسپانسر لوں گا. اور جی جاوید بھائی آپ بتائیں کہ آپ کی کیا تیاریاں رہتی ہیں اپنے لیے سیلف عید پہ؟ کپڑے خود لیتے ہیں, بیگم لے کر آتی ہیں یا ساتھ جاتے ہیں دونوں؟ دیکھیے مجھے ایک تو شاپنگ کا بہت زیادہ شوق نہیں ہے, میں مطلب بازار اور رش کی وجہ سے تھوڑا سا اوائڈ کرتا ہوں. اور پھر عید میں کیا 2 جوڑے اور 1 سینڈل, جینٹس کا تو یہی ہوتا ہے زیادہ, جینٹس کا بھی لیکن بہت لیڈیز کچھ کا ہوتا ہے. نہیں فیشن گھر پہ ہو جاتا ہے, جیسے میں نے ابھی بتایا. نہیں آج کل تو شلوار چلی ہو, کون سی شلوار؟ فرشی استغفر اللہ, اس نے تو وہ میرے شو پہ بھائی پرانے جو بیل باٹم ہوتی تھی وہ ان کو وہ دوبارہ سے آ رہی حضرات. وہ ایک میں نے اس پہ سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ بڑی سی پہن کے اس نے باقاعدہ ویڈیو بنا. پہلے پہنتے تھے آپ دیکھیں بڑے بڑے پائنچوں والی, پہلے بیل باٹم کہلاتا تھا نا, وہ بڑے پائنچوں والا, تو وہ اب دوبارہ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو نئی چیزیں لانا ہے. اب وہ پرانا یہ کہ ہر چیز واپس پلٹ کے ضرور, اب فیشن رہا نہیں نا. اب وہ کہتے ہیں کہ یا تو شرٹیں اتنی لمبی آ جاتی ہیں کہ وہ اٹھا کے چلنی پڑتی ہے, یا تو بالکل ہی چھوٹی آتی ہے, سمجھ نہیں آتی کیا ہوتا ہے. مطلب وہ ہوتا ہے کہ ایک تھان میں سے کبھی 4 شرٹیں بن رہی تھی, کبھی پورے خاندان کے کپڑے. اب تو آپ فیشن کا کوئی وہ نہیں کر سکتے, ہر 2-4 مہینے بعد چینج ہوتا رہتا ہے, اور آتا پرانا ہی ہے. اس پہ چلیں گے نارملی جو نارمل جو جس طرح چل رہا ہے اس طرح چل رہا ہے. اور پھر ظاہر سے ایک ایج فیکٹر ہوتا ہے, ایک 20-22 سال کی عمر اور ایک 40 کے بعد کی عمر, 50 کے بعد کی عمر, اس میں بڑا فرق آ جاتا ہے. میں تو 70 سال میں بھی آتے ہی رہوں گا, میں پہننا وہ دل جوان ہو رہا ہے. پھر وہ کم ہو جاتی ہے نا. آپ کو برانڈس والی شو کرتے تھے نا, وہ برانڈ والے تو ایسے وہ مجھے بندے نہیں مجھے دیکھ. آپ کا تعلق تو کیونکہ شو بزنس سے نا, تو اس وجہ سے نہیں. آپ لوگ بھی ویسے آپ لوگ جلسے پورے کوریج ہو رہی ہوتی ہے, یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ وہ اچھا. پھر وہ اینگل بھی چیک ہو رہا تھا کون سا اینگل اچھا رہا ہے, اچھا یہاں سے میرا یہ والا فریم بہت اچھا آ رہا ہے. یہ فریم دیکھیں سیاست میں بھی جس طرح شو بزنس میں ہوتا ہے, ہر چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے. سیاست میں بھی مطلب کہ ڈریسز کا, بولنے کا, سب سے زیادہ کہ کوئی ایسا چیز نہ نکل جائے کہ کسی کی دل آزاری ہو, تو یہ چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں. اچھا دیکھیں ہر پارٹی, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ظاہر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کے حساب, اس میں سارے اچھے بھی نہیں ہوتے, سارے برے بھی نہیں ہوتے, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو کوشش سب سے پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ زبان, اگر آپ نے زبان کنٹرول کی تو ہر چیز آپ کی صحیح رہے گی. بالکل ایسے. لیکن ہماری اس وقت جو سیاست میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انتشاری سیاست ہو گئی ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ ایجوکیشن, کیونکہ آپ کی غلطی ہے بنیادی کہ آپ نے یہاں پہ ایجوکیشن کو پروموٹ نہیں کیا. آپ دیکھیں دوسرے ممالک ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں تو وہ اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کرتے. ہمارے یہاں پہ اصل میں ایجوکیشن سے زیادہ بستوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, جس کا 20 کلو کا ہوگا اس کی ایجوکیشن. تو مقصد یہ ہے کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ABCD وائی وی آر گوئنگ ٹو میک اٹ آپ کو جسٹ انگلش A, انگلش B, انگلش C. کیوں بھائی؟ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے بم بن جانا. دوسری بات یہ کہ جیسے اب جب پہلے بچہ 5 سال کی عمر میں اسکول میں داخل ہوتا ہے, 5 سال پہلے تک دادا دادی نانا نانی تربیت کرتے تھے ان کے گھر میں, اور انہیں اچھے برے اور چیزیں سکھاتے تھے. اب بچہ 1 سال 2 سال کا ہوتا ہے, اس کی فقہ بھی اس نے مطلب بولنا بھی نہیں سیکھا, آپ نے اس کو داخل کرا دیا, تو اسے کیا گھر کا ماحول ملے گا؟ اصل میں پہلے کی اگر میں بات کروں, جو میں نے بھی چیزوں کو آبزرو کیا, اور جن لوگوں کے ساتھ ایک عرصے سے میں بھی شوبز میں ہوں, تو پہلے نانیاں دادیاں جو تھی وہ کلمہ سکھاتی تھی, اللہ تعالیٰ ایک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کلمہ, پانی پینے کی دعا. آج کل ماؤں کو یہ ہوتا ہے انگریزی بولے, وہ تو کہتی بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی ماں کو بولے گی. یہ ہمارا کمپلیکس ہے, یہ بڑا ورنہ آپ دیکھیں جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں, چاہے جرمنی فرانس, وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں, اپنی زبان میں تقریر کرتے ہیں, ان کو انگریزی آتی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں جب انٹرنیشنل فورم میں جب بات کرتے ہیں, یہ اصل میں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ایک تاریخ رہی ہے 250 سال کی انگریزوں کی, تو اب کچھ ملک اس سے آزاد ہو گئے, لیکن ہم ابھی تک اس سے آزاد نہیں ہو پائے. بالکل. اجاز بھائی آپ کی طرف آئیں گے, مجھے بتائیں کہ ہمارے یہاں پر اب تو اردو کو بھی بگاڑ کے بولنے کا ایک ٹرینڈ آ گیا. پہلے تو ہم کہتے تھے کہ انگریزی جبڑا ادھر ادھر کرتے ہیں, اب تو اردو بھی جبڑا ادھر ادھر کر کے بولتے ہیں. تو پھر آپ ایسے لوگوں کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ اگر کچھ پتہ ہے مجھے تو بھوک لگ رہی ہے, وہ تو آ جاتے ہیں نا کچھ لوگ, تعریف کرتے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, تعریف بھی کرتا ہے, بڑے اچھے لگ رہے ہیں, اس اسٹائل میں بڑے اچھے لگ رہے ہیں. کیونکہ اگر انہوں نے کہا کہ یار وہ ملک ایسا ہو رہا ہے, تو پھر تو ان کی پالیسی گئی.
पॉलिसी आप गई। जाएं किसी भी ये जो हमारे ग्रोसरी के जो सुपर जी। स्टोर्स हैं, एक्सक्यूज मी, अरे भाई उर्दू में कहो, रास्ता दे दीजिए प्लीज, एक्सक्यूज मी, ये क्या अंग्रेजी आप दूर दूर अच्छा तक नहीं आपको अनिला पता जी बोलते excuse भी हैं, me? ये इनकी तरफ आते हैं, हमारी तरह का बोलते हैं आई वाज टेलिंग यू। मैं कहा खातून कुछ कह रही हैं, हाँ आई एम नॉट खातून, ओह माय गॉड आई वाज टेलिंग। मैंने कहा बाजी पहले सीख ले पंजाबी च, मैं कहा बाजी सीख ले कि आई एम टेलिंग यू इज नॉट वाज तो गुजर गया। तो जी आप बताएं कि आप जब मुंह बिगाड़ के बोलते हैं तो फिर क्या होता है? सर कुछ भी नहीं होता, जिसका मुंह बिगड़ा हुआ तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हाँ ये भी। सुनना पड़ेगा ना उसको भी हमें। अच्छा जी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाना है और इसी के साथ ब्रेक, और वापस आकर पूछेंगे जहाज भाई से कि अगर कोई इनके पास आता है कि पॉलिसी के हवाले से या कोई भी चीज बात करने आता है और वो थोड़ा सा अंग्रेज बनने की कोशिश करता है तो इसको कैसे टैकल करते हैं। एक ब्रेक के बाद ईद मुबारक।